نہیں، حدیث میں آتا ہے انسان قیامت کے دن آئے گا، اس کی نیکیوں کے اندر اور نیکیوں کے انبار ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ یہ نیکی تو میں نے نہیں کی، یہ جو نیکی ہے یہ تو میں نے نہیں کی، یہ کون سے اعمال ہے؟ فرمایا جائے گا تو نے مجھ سے دعائیں کی تھی، مانگا تھا، پکارا تھا، جو کچھ تو مانگتا رہا ہم نے تجھے نہیں عطا کیا، آج تیری ان ساری دعاؤں کو نیکی بنا کے تیرے پڑھنے میں ڈال دیا۔ تو مومن اپنے رب کو جب بھی پکارتا ہے وہ خالی، وہ بے مراد نامراد نہیں رہتا، یا تو اللہ وجہ عطا کر دے، یا اس سے اول عطا کر دے، یا پھر اس دعاؤں کے بدلے میں نیکی بنا کے اس کے پڑھنے میں ڈال دے۔ تو مالک کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو پھر میں اس کی جو پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں، ان کو چاہیے مجھے پکارے، ان کو چاہیے کس کو پکارے؟ نہ جنات کو، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، کیونکہ یہ ساری مخلوق بھی کس کو پکارتی ہے؟ وہ پنجابی کی بڑی پیاری مثال ہے، ایک بچہ چیز کھا رہا، شیرنی سمجھتے ہو نا، شیرنی جو بانٹ دیتے ہیں خیرات، ایک بچہ خیرات کھا رہا، دوسرا بچہ اس سے کہتا میں چھری دے، انہوں نے کیا میں نہیں مانگ تنگ تو لے تیری ٹانگ، میں نہیں مانگ تنگ، ترجمہ کر دوں یہ والے بھائی نہیں سمجھ جائیں۔ اس نے کہا یہ جو شیرنی جو کھا رہا ہے مجھے بھی دے، کہتا بھائی میں تو خود مانگ تانگ کر لایا ہوں، منت تقلے کر کے لایا ہوں، اب تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کسی سے مانگ کے لایا تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میں تو خود مانگ تانگ کروایا ہوں، مجھ سے تجھے یہ چیز نہیں ملے گی، لینا ہے تو وہاں سے لے جہاں سے میں مانگ کر لایا ہوں، جس کے سامنے میں نے سوال کیا ہے، جس کے آگے میں نے جھولی پھیلائی ہے، جس کے سامنے میں خالی کشکول لے کر گیا اور دیگ والے نے میرے کشکول میں میٹھے چاول ڈال دیے، میں نہیں مانگتا، میں تو خود مانگ کے آیا ہوں، مجھ سے کیوں مانگتے ہو؟ اس سے مانگو جس سے میں مانگ کے آیا ہوں۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے ہے، انبیاء بھی اللہ سے مانگتے، اولیاء بھی اللہ سے مانگتے، فرشتے بھی اللہ سے مانگتے، مومن جنات بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو جہاں سے یہ سارے مانگتے ہیں ہمیں کہاں سے مانگنا چاہیے؟ وہیں سے۔ سلیمان علیہ السلام پانی کے لیے نکلے، کیڑی موجود ہے اور اس نبی سے پہلے کیڑی مانگ لے گی، کیوں؟ دینے والوں کا خزانہ والا کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانوں کا مالک کرتا ہے۔ تمہارے کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مالک اعلان کرواتا ہے، نبی کہیے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتي، بے شک میری نماز، ونسكي میری قربانی، میری نماز، رکوع، سجدہ، قیام، جھکنا، تسبیحات کہنا، پکارنا، دعائیں مانگنا، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ذبح کرنا، خون بہانا، جانور قربان کرنا، ومحیاي ومماتی میری ساری زندگی اور میرا مرنا، للہ اس کے لیے ہے اللہ عز و جل، لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ نماز میں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے رکوع ہو سکتا ہے، نہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ قیام ہو سکتا ہے، نہ جھکا جا سکتا ہے، نہ پیشانی خاک پر رکھی جا سکتی ہے، نہ پکارا جا سکتا ہے، نہ مدد کا سوال ہو سکتا ہے۔ اعلان کر دیجئے لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا، مجھے یہی حکم دے کر بھیجا ہے، میں اپنی نماز بھی اللہ کے لیے کروں، اپنی قربانی بھی اللہ کے لیے کروں، اور اس کے اندر کسی کو شامل نہ کروں۔ اب اگر کوئی شخص مردوں کے لیے ذبح کرے، قبروں کے لیے ذبح کرے، مندروں کے لیے ذبح کرے، درگاہوں کے لیے ذبح کرے، پیروں کے لیے ذبح کرے، نبیوں کے لیے ذبح کرے، جنات کے لیے ذبح کرے، تو آئیے میں آپ کو اس کا فرمان سناتا ہوں جو میرا اور آپ کا امام ہے، اور نام ہے محمد رسول اللہ۔ ساروں کا ادب و احترام، لیکن یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا، سب کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ
من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ پیر شاہ جمال ککڑ گھنٹ پتر ڈیر تالال دربار پہ جا کر بابا جی یہ مرغے کی نیاز ہے، یہ بکرے کی نیاز ہے، یہ گائے کی نیاز ہے، یہ فلاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، امام کائنات، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی، ذبح کیا، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے بعد مسند احمد کی یہ روایت سنتے ہیں. صحیح حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قوم پر سے گزرے. سننا والا غور کرنا، اس حدیث پہ غور کرنا، خاص کر وہ پیارے بھائی جو بے علمی کے اندر اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے ساتھ ساتھ بزرگوں کی قبروں پہ جا کر نظر و نیاز دیتے ہیں، جانور قربان کرتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم گنہگار ہیں، ایک اونچی سرکار ہے، ہماری دل تک ان کی ان تک اللہ کے وسلم کی اس حدیث کو پہنچی. دو شخص قوم کے میلے میں سے گزرے، بدھ میں سے گزرے، بدھ کے پاس سے ان کا میلہ لگا ہوا، ان کا اصول یہاں سے جو بھی گزرے گا پہلے کچھ اس بابا جی کے نام کی نیاز دے گا تو جانے دیں گے، نہیں دے گا تو نہیں جانے دیں گے. ان سے کہا قبر کرو شہید، بابا جی کے نام کچھ دو. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں دے گی، آپ مسافر آدمی ہیں، کہاں سے دے؟ کہا ایک مکھی مار کر دے دو. اس نے مکھی ماری اور کہا یہ مکھی حضرت جی کی نیاز. فخلّ سبیلہ، اس کا راستہ چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا راستہ چھوڑ دیا، اس نے مکھی غیر اللہ کے نام دے دی تھی، دخل النار، اللہ نے اس مکھی کے بدلے میں جہنم میں ڈالی. دوسرے سے کہا تو بھی مکھی، اس نے کہا مکھی بھی دوں گا تو مکھی کے خالق کے نام بھی دوں گا، غیر اللہ کے نام پر مکھی بھی قربان نہیں ہو سکتی. فقتلہ، اس کو قتل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قتل ہو گیا وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گیا. اب سوچ لو، کہاں مکھی کہاں گلاب کے پھول، کہاں مکھی کہاں ارکے گلاب، کہاں مکھی کہاں ریشمی چادریں، کہاں مکھی اور کہاں منو دودھ، کہاں مکھی اور کہاں کالا بکرا، کہاں مکھی اور کہاں دنیا جہان کی نظر و نیاز. اور یاد رکھنا یہاں پر یہ نکتہ بھی کہ ان سارے بزرگان دین نے اس طرح کی تعلیم نہیں کی. کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی نبی نے، کسی امام نے، اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں پوچھے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی علاوہ الہ بنا لینا، کیا تو نے کہا تھا؟ تو یہ سارے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء انکار کر دیں گے ان عملوں کا جو آج دنیا والے ان کی قبروں میں کر رہے ہیں. تو اگر ایک مکھی دے کر انسان جہنم میں جا سکتا ہے تو وہ بابا جی کی قبر پہ، اجمیری صاحب کی قبر پہ، اجمیر والے بابا کی قبر پہ چادر چڑھا کر کہاں جائے گا؟ بکرے کی نیاز دے کر کہاں جائے گا؟ کچھ چھیڑنا مقصود نہیں. اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، یہ زندگی پہلا اور آخری موقع ہے، دوبارہ نہیں ملنا. آپ گاڑی خریدو بیچ کے دوسری لے لو، شادی کرو طلاق دے کے دوسری شادی کر لو، مکان خریدو نہیں پسند ہے بیچ کے اور لے لو، کاروبار کرو، نوکری کرو نہیں اچھی لگی اور نوکری کر لو. ہر چیز میں چانس ہے، زندگی میں کوئی چانس کہ اب نہیں، چلو اگلی باری سے اگلے جنم میں. وہ اگلے جنم جو گائے کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ ہوتا ہے مسلمانوں میں. یہاں یہی جنم آخری اور فیصلہ کن ہے. یاد کرو ایک مکھی دے کر جہنم میں گئے تو قبروں پہ، درباروں پہ، درگاہوں پر نظر و نیاز دے کر انسان کہاں جائے گا. آئیے قرآن حکیم کی آیت سنتے ہیں فاعبدوا للہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو خالص اللہ کی، خالص اللہ کی. اللہ کی عبادت کے، ایک عبادت کے اگر کروڑ حصے کیے جائیں، کروڑویں حصے میں بھی کسی کو شامل